اگر 1947 میں برطانوی حکومت ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک متحد ہندوستان کے بجائے دو الگ ملک وجود میں آئے؟ اور جب سیاسی مذاکرات ناکام ہوئے تو ڈائریکٹ ایکشن ڈے نے ہندوستان کو ایسے خونریز فسادات کی طرف دھکیل دیا جہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اور آزادی کے اس خواب کی قیمت آخر کتنی باری تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں 1945 کے انتخابات سے شروع ہونے والی یہ سیاسی کشمکش 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام تک کیسے پہنچی۔ بیونڈ احتشام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، 1945 میں جب برطانوی حکومت نے ہندوستان سے نکلنے کا فیصلہ تقریباً کر لیا تھا تو اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اقتدار آخر کس کے ہاتھوں میں منتقل کیا جائے۔ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے برطانوی حکومت نے 1945 اور 1946 میں سینٹرل اور پروونشل اسمبلیز کے انتخابات کروائے۔ ان انتخابات نے ہندوستان کی سیاست کی ایک ایسی حقیقت سامنے رکھ دی جسے اب نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ ناظرین، کانگریس نے نان مسلم علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی، جبکہ مسلم ریزرو سیٹس پر مسلم لیگ نے تقریباً کلین سویپ کر دیا۔ اب تقریباً ہندوستان کے 85 سے 90% مسلمان مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، یعنی 1937 میں جہاں مسلم لیگ کا ووٹ صرف 4.4% تھا، اب یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 90% تک پہنچ چکی تھی۔ مسلم لیگ اب بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھی۔ اب وہ کھل کر کہہ سکتی تھی کہ ہم ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ان انتخابات کے نتائج دیکھ کر کانگریس بھی اس بات کو آسانی سے رد نہیں کر سکتی تھی۔ دوستو، اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا۔ اس پلان کے مطابق انڈیا کو ایک فیڈریشن بننا تھا اور تمام صوبوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا جانا تھا۔ گروپ اے میں ہندو میجورٹی پروونسز شامل تھے، جیسے مدراس، بہار، یو پی اور بامبے وغیرہ۔ گروپ بی میں نارتھ ویسٹ کے مسلم میجورٹی پروونسز شامل تھے، یعنی سندھ، بلوچستان، سرحد اور پنجاب۔ اور گروپ سی میں ایسٹرن کے مسلم میجورٹی پروونسز یعنی بنگال اور آسام شامل تھے۔ دوستو، ہر گروپ کو اپنی نمائندگی حاصل ہونی تھی، یعنی اپنے انٹرنل میٹرز وہ خود ہی دیکھتے، جبکہ ڈیفنس، فورن افیئرز اور کمیونیکیشن جیسی اہم چیزیں سینٹرل گورنمنٹ کے پاس رہتی۔ اس پلان میں ایک اور انٹرسٹنگ کلاس تھا جسے آپشن 2 کوئٹ کہا گیا، یعنی صوبے آگے چل کر چاہتے تو اس یونین سے الگ بھی ہو سکتے تھے اور اپنی الگ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ بنا سکتے تھے۔ لیکن کانگریس نے یہ فیڈرل سسٹم ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اس طرح مسلم میجورٹی پروونسز کو زیادہ اختیار مل جائے گا اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے طریقے سے چلنے لگیں گے، جبکہ سینٹرل گورنمنٹ کی ان پر زیادہ گرفت نہیں رہے گی۔ شروع میں مسلم لیگ نے اس پلان کو قبول کر لیا، لیکن جب کانگریس نے اس پر اعتراض کیا تو مسلم لیگ نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اور پھر آیا انڈین ہسٹری میں ایک اور خوفناک دن، جسے ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، کیبنٹ مشن کے فیل ہونے کے بعد جناح صاحب نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہا کہ اب اپنے گھروں سے باہر نکلو اور اپنے الگ وطن کے مطالبے کے لیے آواز اٹھاؤ۔ مقصد برٹش گورنمنٹ پر پریشر ڈالنا تھا، لیکن یہ پروٹیسٹ جلد ہی دنگوں میں بدل گئے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر جلانا شروع کر دیے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے گروپس آپس میں لڑنے لگے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ صرف کلکتہ جیسے شہر میں تقریباً 4000 لوگ مارے گئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ دوستوں، یہ وائلنس صرف کلکتہ تک محدود نہیں رہی، یہ بنگال، بہار، نوآکھلی اور پنجاب تک بھی پھیل گئی۔ ان دنگوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پیسفل کو ایگزسٹنس بہت مشکل ہو چکی ہے۔ یہ برٹش گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بڑی وارننگ تھی کہ اگر پاور ٹرانسفر میں مزید ڈیلے کیا گیا تو ہندوستان میں ایک بڑی سول وار شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی صورتحال میں 3 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن پلان اناؤنس کیا گیا۔ اس پلان کے تحت ہندوستان کو 2 ملکوں میں ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک تھا انڈیا اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان 2 حصوں پر مشتمل تھا، ویسٹ پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، اور ایسٹ پاکستان جو بعد میں 1971 میں بنگلہ دیش بنا۔ اور فائنلی 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا۔ لیکن اس آزادی کا ایک بہت بڑا کرائسس بھی آیا، اور وہ تھا میس مائگریشن کا۔
तकरीबन 15 मिलियन लोगों ने अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ी, अपने घर, अपनी जायदादें, अपने पैसे, सब कुछ छोड़कर एक नए मुल्क की तरफ चल पड़े। कुछ हिंदुस्तान से पाकिस्तान और कुछ पाकिस्तान से हिंदुस्तान। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक उस मैस माइग्रेशन में होने वाले दंगों की वजह से 10 लाख लोग कत्ल हो गए, पूरे के पूरे गांव जल गए। मुसाफिरों से बड़ी ट्रेनें जब आती तो एक भी बंदा उनमें जिंदा नहीं होता था। यहाँ तक कि उन ट्रेनों को गोस्ट ट्रेन्स कहा जाने लगा। पूरी की पूरी कम्युनिटीज खत्म हो गई और ये सब इतना सडन हुआ, इतना वायलेंट हुआ कि उस दौर में समझ ही नहीं आती थी कि आज़ादी की खुशी मनाई जाए या ट्रेजेडी पर रोया जाए। नाजरीन, ये आज़ादी किसी महफिल का गीत नहीं है, ये आज़ादी खून के दरियाओं को पार करके मिली है। इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी है, जिनमें माओं की चीखें हैं, बहनों के आंसू हैं और बच्चों की लाशें भी हैं। ये वो कीमत है जो इस धरती ने चुकाई है। तो अब आप जब भी आज़ादी का जश्न मनाएं तो परचम लहराने के साथ साथ जिन लोगों ने उस पर कुर्बानियां दी उनको भी याद रखिएगा। इस वतन पर फख्र करना, इसकी हिफाजत करना, इसके लिए बेहतरीन सोचना, इसके लिए बेहतरीन करना, इसमें अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पर तनकीद करना और उसको बेहतर बनाना, ये सब हमारा फ़र्ज़ है। उम्मीद है आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।